بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ سب کے ساتھ دم بریانی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے پہلے میں کافی مرتبہ ڈیفرنٹ ریسیپیز چاولوں والی، پلاؤ والی شیئر کر چکی ہوں، لیکن یہ تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے۔ اسے کنگ بریانی کہتے ہیں۔ چلائیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ ایک کوکنگ پین میں 3 کپ آئل کے شامل کروں گی۔ آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں آئل میں بناؤں گی۔ آئل کو فل فلیم پر گرم کر لیں گے اور اس میں 3 میڈیم سائز کے سلائس آنینس شامل کر دیں گے۔ مجھے پیاز براؤن چاہیے تو میں ان کو ڈارک براؤن کر لوں گی۔ 5 منٹ لگے، ہمارے پیاز براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی ان کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور پنکھے کے نیچے رکھ دوں گی۔ پیاز کے بچے ہوئے آئل میں 1.5 کلو چکن شامل کر دوں گی۔ کچھ کھڑے گرم مسالے میں اس میں شامل کر دوں گی۔ اس کو بھی چکن کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیں گے۔ چکن اور کھڑے گرم مسالوں کی 5 منٹ بھونائی کرنے کے بعد اب میں اس میں کٹا ہوا لہسن، ادرک اور ثابت دھنیا کا مکسچر شامل کر دوں گی۔ 5 سے 7 منٹ تک اس کی بھی بھونائی کریں گے، جب تک خوشبو آنی شروع نہیں ہو جاتی۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں بھونائی کرتے ہوئے۔ اب میں اس میں بلینڈ کی ہوئی سبز مرچیں شامل کر دوں گی۔ مرچوں کو میں نے باریک نہیں، بس دردرا سا پیس لیا تھا۔ اب اس میں 1 چمچ نمک کا شامل کر دیں گے، ساتھ ہی اس میں 1 چمچ ہلدی کا شامل کر دیں گے۔ پیسی ہوئی سرخ مرچ آدھا چمچ، درا مرچ میں 1 ٹیبل سپون شامل کروں گی۔ زیرہ بھی 1 چمچ شامل کر دیں گے۔ 1-2 منٹ تک مزید بھونائی کر لیں گے۔ 2 ٹماٹروں کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا، وہ شامل کر دیں گے۔ تیز آنچ پر پانی خشک ہونے تک پکا لیں گے، ساتھ ہی اس میں بھنی ہوئی پیاز شامل کر دیں گے۔ ہائی فلیم پر میں اس کا پانی خشک کر رہی ہوں۔ اس پوائنٹ پر میں اس میں 2 سے 3 چمچ دہی کے شامل کر دوں گی اور پانی خشک ہونے تک اسے بھون لوں گی۔ دوسری جانب 1 پاؤ دہی میں نے بریانی مسالہ کسی بھی کمپنی کا شامل کر دیں، وہ لیا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں زردے کا کلر 1 چمچ، کیورا ایسنس کے صرف 2-3 ڈراپس شامل کر دیے۔ ایک بار مکس کر لیں گے۔ قورمے کو میں نے مکمل خشک نہیں کرنا، لیکن اس میں تھوڑا بہت شوربہ ہونا چاہیے۔ چاول بوائل کرنے کے لیے پانی میں ابال آ گیا تو میں اس میں 5 گلاس کے حساب سے 5 چمچ نمک کے شامل کر دوں گی۔ میں یہاں پر باسمتی رائس شامل کر رہی ہوں، آپ سیلا میں بھی بنا سکتے ہیں۔ کچھ ثابت مسالہ جات، پودینہ، دھنیا، ٹماٹر، ہری مرچیں، ادرک، لیمبو اور آلو بخارا ہے، ان کو میں مکس کر لوں گی 1 مرتبہ اور قورمے میں پھیلا دوں گی۔ ساتھ ہی اس میں براؤن پیاز بھی شامل کر دیں گے، ایک بار مکس کر لیں گے اور قورمے میں پھیلا دیں گے۔ بریانی میں جب یہ چیزیں ثابت نظر آتی ہیں تو بریانی کی لک بہت مزید نکھر آتی ہے، اس لیے میں نے یہ والا میتھڈ یوز کیا ہے۔ آپ چاہیں تو قورمے کے ساتھ اس کو پکا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قورمے میں بھی ہلکا شوربہ ہے۔ اس کے ساتھ میں نے وہ جو دہی کا مکسچر بنایا تھا وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی۔ یہ آپ نے بوٹیوں پہ پھیلانا ہے۔ چاول ہمارے 50% تک بوائل ہو چکے ہیں، جو میں اب اس قورمے کے اوپر پھیلا دوں گی۔ ہاف چاول کی تہہ میں لگا رہی ہوں۔ اس کو برابر کر کے میں جو باقی کے چاول ہوں گے ان کو 2-3 منٹ اور ابال لوں گی، پھر اس کی بھی تہہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی۔ ایسا کرنے سے ہر چاول اپنے ٹائم پر پکے گا۔ پتیلے کے نیچے میں نے توا رکھ کے فل فلیم کر دی تھی تاکہ بھاپ بن جائے۔ جب بھاپ بننے لگ گئی تو میں اسے دم دے دوں گی تقریباً 15 منٹ کا۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اپنی بریانی کی لک دیکھتے ہیں۔ جو خوشبو آ رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کا رزق کھا سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں۔ دم کھولنے کے بعد میں پیاز کا بچا ہوا آئل اس میں شامل کر دوں گی، اور ایسا کرنے سے چاول چپکیں گے نہیں اور تہہ کھولنے میں آسانی ہوگی۔ آپ ہماری بریانی کی لک چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب احتیاط کے ساتھ سفید چاول ایک سائڈ پر کر دیں گے اور نیچے مسالے والے چاول مکس کرنا شروع کر دیں گے۔ بریانی کو ایک دم سے مکس نہیں کریں گے، جیسے جیسے سرو کرتے جائیں گے ویسے ویسے مسالے والے اور سفید چاول مکس کر کے سرو کرتے جائیں گے۔
یہ ایسی بریانی بن کر تیار ہوگی انشاءاللہ جو ٹیسٹفل ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کی میری آج کی ریسیپی پسند آئے گی۔ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔